جناب سر عامر یعقوب سے ملنے کے لیے تانا موڑ پر واقع ان کے اسکول دار ارقم پہنچے۔ اپنے آفس میں انہوں نے پرتپاک استقبال کیا، ملازمین نے چائے کا بھی اہتمام کیا۔ دول نیوز کے ڈائریکٹر محسن علی حمیر کو سر عامر یعقوب نے گفٹ بھی دیا۔ اسکول میں جاری کلاسز کا وزٹ کروایا۔ اسکول میں ایجوکیشن کا نظام اسلامک اور انگلش میڈیم ہے۔ اینکر پرسن حافظ نوید الحسن کو سوالات لکھنے کے لیے سر عامر یعقوب نے ڈائری بھی دی۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حافظ نوید الحسن کا سلام۔ ناظرین، ہم اس وقت دار ارقم اسکول میں موجود ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عامر یعقوب، ڈائریکٹر دار ارقم اسکول۔ آج ہم ان سے ان کی لائف کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی ابتدائی مراحل میں کامیابیاں حاصل کی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ تو سر، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آباء و اجداد آپ کے کہاں سے تھے؟ میرا رہائشی تعلق تو جی ہارون آباد ضلع بہاول نگر سے ہے، اور ابتدائی تعلیم میں نے اپنی اسکولنگ اور کالج کی جو انٹر تک ہے وہ ہارون آباد سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی۔ اور میرے جو بزرگ تھے، ہمارے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ انڈیا ضلع جلندھر سے تھا، اور تقسیم سے بہت پہلے میرے جو ہے وہ دادا جی وہ یہاں پر مائیگریٹ ہو چکے تھے۔ میرے والد صاحب جو ہیں ان کا ہارون آباد غلہ منڈی میں کاٹن کا کاروبار ہے ہمارا۔ اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں میرا انٹر کے بعد BCom آنرز میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ صحیح۔ تو عامر صاحب، آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ ڈائرہ والا جیسے پسماندہ علاقہ میں اسلامک برانچ دار ارقم رکھیں؟ میں تعلیم سے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لاہور میں ایک کپڑے کا کاروبار شروع کیا تھا، اور پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے مجھے واپس ہارون آباد آنا پڑا۔ تو یہاں پر میرا یہ یونیورسٹی میں جب میں طالب علمی دور میں ہی مجھے یہ شوق تھا کہ میں ایجوکیشن کے حوالے سے جو خدمات دے سکتا ہوں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، تو وہ مجھے وہ دینی چاہیے۔ تو دار ارقم سکولز ہماری جو ہے وہ پہلی ترجیح تھی۔ تو ہارون آباد کے اندر یہ چونکہ ادارہ پہلے سے موجود تھا، اور ایک چھوٹے شہر کے اندر وہ دوسری برانچ دار ارقم جو ہے وہ نہیں دیتا، تو اس لیے مجھے ایک سپیس کی ضرورت تھی جہاں میں مجھے سپیس ملے میں یہ ادارہ لے کے جاؤں۔ تو ڈارہ والا اور فقیر والی کی ہمارے پاس آپشن تھی، اس میں سے بہتر ڈارہ والا اس لیے لگا کہ یہاں پر یہ ہر حوالے سے ایک رچ لینڈ ہے، لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے، اور میری یہ پھر خواہش بھی تھی کہ یہاں پر میں اور یہاں پر چونکہ موقع بھی موجود تھے اور سپیس بھی تھی، اس لیے ہم نے یہاں پر دار ارقم اسکول کا آغاز کیا۔ تو آپ کا سر نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن نافے سے بھی تعلق ہے، یہ کب سے آپ نے جوائن کیا؟ نافے جو ہے نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن، یہ 2017 میں قائم ہوئی ہے، اور 2019 سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ میں اس سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر رہا ہوں ڈسٹرکٹ بہاول نگر، اور ریسنٹلی مجھے یہ 3 ماہ ہوئے ہیں میری ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے نافے کی۔ تو نافے کا مشن اور ویژن کیا ہے؟ نافے بنیادی طور پر ایک ایسی تحریک ہے پرائیویٹ سکولز اور تعلیمی اداروں کے سربراہان کے حوالے سے۔ اس کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم کو نظریہ پاکستان کے اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا اور پالیسی سازی میں مثبت کردار ادا کرنا۔ تو سر، کالج کے اندر کتنی تنظیموں سے منسلک رہے گا؟ میرا تعلق اسلامی جمعیہ طلبہ سے رہا ہے دور طالب علمی میں۔ میں اسلامی جمعیہ طلبہ سے ہارون آباد میں جب میں ڈگری کالج میں طالب علم تھا فرسٹ ایئر کا، اسی وقت میرا تعارف ہوا جمعیت سے، اور میرے بہت بچپن کے اچھے دوست عثمان سعید صاحب ہمارے اس وقت ناظم تھے ہارون آباد کے،
تو اسی وقت میرا تعارف اس سے ہوا، اور پھر یونیورسٹی جب تک میری تعلیم جاری رہی ہے میں اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ رہا ہوں۔ تو سر پاکستان میں اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن آپ نے جماعت اسلامی سے وابستہ ہونے کی کیا وجہ ہے آپ کی کہ آپ نے جماعت اسلامی جوائن کی؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ اصل میں میں پہلے تو جمعیت اور جماعت کے حوالے سے جو میرے جذبات تھے وہ مختلف تھے اور میرے خیالات اور تھے۔ اس کے بعد میں نے لٹریچر پڑھا ہے، مولانا سید ابوالعلا مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی تھے، اور وہی لٹریچر جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے یعنی لٹریچر میں بھی شامل ہے۔ جمعیت کے نوجوان بھی وہی لٹریچر پڑھتے ہیں، وہی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو میں اس کتابوں سے، ان کے لٹریچر، ان کی سوچ، ان کی فکر سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جمعیت کا حصہ بنوں، اور بعد میں آنے والے آئندہ سالوں میں اسلامی جمعیت طلبہ کی مختلف ذمہ داریوں پر رہتے ہوئے مجھے اپنے اس فیصلے پہ ہمیشہ یہ فخر محسوس ہوا، اور اللہ کا میں نے شکر ادا کیا کہ میں ایک ایسی اجتماعیت اور ایسی صالح اجتماعیت کا حصہ رہا ہوں کہ جو نوجوانوں کو مثبت راستے کی طرف بھیجتی ہے، اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مثبت طریقے کے ساتھ اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو سر آپ مسئلہ کشمیر پر کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ مسئلہ کب حل ہو سکتا ہے؟ مسئلہ کشمیر تو پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہوا تھا، اور قائد اعظم نے جس طرح کہا کہ یہ ہماری شہرگ ہے، اور ہمارے وطن کی سالمیت اور دفاع کا جو آپ سمجھیں کہ ایک بنیادی عنصر ہے یا جڑا ہوا ہے، وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہو۔ اس کے بغیر ہمارا دفاع نامکمل ہے، ہماری ملکی سالمیت نامکمل ہے۔ اس مسئلے کے حل کے پاکستان کے بھارت کے ساتھ جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور ہمیشہ کشیدگی کا ایک ماحول ہمیشہ سے موجود رہتا ہے۔ تو آپ کے ذہن کے مطابق اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہماری تو میرے اپنی ذاتی رائے میں بھی اور جماعت اسلامی کی جو رائے ہے اس پہ بھی یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ پاکستان اس کو مسلسل سفارتی سطح پر، اخلاقی سطح پر اس کو اٹھائے، اور ان کی ہر سطح پر، ہر حوالے سے، ہر محاذ پر ان کی بھرپور ان کی امداد بھی کرے، ان کی مدد کرے، اس مسئلے کو اٹھائے، تو انشاءاللہ اس سے مستقبل قریب میں ہم ضرور مسئلے کے قریب پہنچیں گے۔ جی احمد صاحب، آپ کا اس وقت کون سی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے؟ میرا تعلق جی جماعت اسلامی سے ہے، میں ہارون آباد جماعت اسلامی کا جنرل سیکرٹری ہوں اس وقت۔ اچھا، کون سی یونیورسٹی سے اور کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج سے بی کام آنرز کیا ہے، اس کے بعد میں نے آرکیالوجی کے اندر ماسٹر کیا، اور آرکیالوجی میں نے ایم فل کیا پنجاب یونیورسٹی سے۔ تو جمعیت میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جمعیت میں جب میں ہارون آباد میں تھا، اور کالج لائف میں میری ہارون آباد شہر کی ذمہ داری رہی ہے، ضلع بہاول نگر کی میں جمعیت کا ناظم رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں ہیلے کالج آف کامرس کا ناظم رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہماری ایک سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہوتی ہے پنجاب یونیورسٹی کی، اس کا حصہ رہا ہوں، اور جنرل سیکرٹری رہا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب یونیورسٹی۔ سر آپ کا فیوچر میں کیا پلان ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فیوچر میں میرا ارادہ تو ایجوکیشن کے حوالے سے ہی ہے۔ فقیر والی کے اندر بھی ہم دار ارقم سکول شروع کر رہے ہیں، اس طرح اس علاقے میں اور مختلف جگہ پر ہم سکولنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ غریب اور نادار طلبہ کے لیے ایک سکول سسٹم، بیٹھک سکول سسٹم کا آغاز کیا جائے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے اندر۔ اس کے اوپر ہماری ورکنگ جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو بھی لانچ کر دیں گے۔ تو سر حکومت پاکستان ایک نیا نصاب کا نظام لا رہی ہے، اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے کہ نافع اس حوالے سے کیا کام کرے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو ایک نصاب کا اور ایک نظام کا جو نعرہ ہے وہ بہت پرانا ہے، اور جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ اس حوالے سے اپنا پورا ایک بھرپور موقف اور کمپین چلاتی رہی ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت 35 قسم کے نصاب جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جو کہ ہماری جنریشن کو تقسیم کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نصاب تو ہونا چاہیے، لیکن ایک کتاب نہیں ہونی چاہیے، اور ایک نصاب کا مقصد جو ہم چاہتے ہیں، ایک نصاب کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ڈائریکشن، ایک لائن آف ڈائریکشن وضع کر دیں، اور اس کے مطابق آپ پرائیویٹ پبلشرز کو، پرائیویٹ سکول سسٹمز کو آپ کہیں کہ آپ اسی لائن آف ڈائریکشن کے مطابق اپنی کتابیں جو ہے پرنٹ کریں۔ لیکن حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے کہ ایک کتاب کا نظام جو ہے وہ ملک کے اندر کرپشن، پائریٹڈ بکس کو لائے گا، کرپشن کو لائے گا، اور مارکیٹ کے اندر حکومت جو ہے وہ ان کتابوں کو پورا کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔
تو ہمارا مطالبہ ہماری جتنی بھی میٹنگز نافع کے پلیٹ فارم سے حکومتی ذمہ داران کے ساتھ اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈز کے ذمہ داران کے ساتھ مختلف جگہ پہ ہوئی ہیں. ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ ایک نصاب کا مطالبہ ہمارا بھی ہے اور یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ نصاب کے حوالے سے آپ لائن آف ڈائریکشن وضع کر دیں. یعنی آپ یہ بتائیں کہ آپ ان موضوعات کے اوپر کتابیں لکھ سکتے ہیں، آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ان موضوعات سے آپ باہر نہیں جا سکتے. وہ موضوعات کو آپ بریکٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کی تحریر اور ان کی تصویریں اور پبلش طریقہ کار کتاب کا وہ آپ پبلشرز پہ چھوڑ دیں، آپ پرائیویٹ سکول سسٹم پہ چھوڑ دیں، وہ اپنے حساب سے خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ وہ کتابیں لے کے آئیں. اور اس میں یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی سطح پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہنچ نہیں سکتی اپنی کتابوں کو. ابھی تو سرکاری اسکولوں کے اندر ان کی کتابیں جو ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہیں، مارکیٹ کے اندر لیٹ سے آتی ہیں یا دیر سے پرنٹنگ کی جاتی ہے. تو اتنے بڑی آرڈر کو، اتنی بڑی چیزوں کو پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، جس سے مارکیٹ کے اندر ایک پائریٹڈ ایڈیشنز آئیں گے اور ایک کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھلے گا. تو سر اسکول میں آپ کا کتنا اسٹاف ہے اور آپ کے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت 80 کے قریب ایڈمیشنز ہو چکے ہیں اور اس میں ہمارے پاس 10 کے قریب جو ہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہے. ایک قاری صاحب بھی ہیں جو حفظ کی کلاس کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا سپورٹنگ سٹاف ہے جس میں ایڈمن ہیں، آیا جی ہیں اور چوکیدار ہیں. سر آپ سر قاسم علی شاہ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، تو کیسی رہی ان کے ساتھ؟ وہ کیسی شخصیت تھی ہماری؟ قاسم علی شاہ صاحب بنیادی طور پر میرے جو ماموں ہیں ان کے کلاس فیلو تھے اور ان کے کافی قریبی دوست تھے. ان سے 2-4 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان کے توسط سے، میرے ماموں کے توسط سے میں ان سے ملا ہوں اور ان کی چونکہ ویڈیوز ہم سنتے رہے ہیں. یونیورسٹی میں بھی ان کو ہم نے مختلف اپنے ڈپارٹمنٹ میں بلواتے رہے ہیں اور ان کو سنتے ہیں، ابھی بھی سنتے ہیں ان کو. تو وہ ہمارے لیے تو ایک آئیڈیل شخصیت ہیں اور جب میں ان سے ملا ہوں تو ان کی شخصیت کو بھی ویسا ہی پایا جیسا وہ ہمیں سکرین پر نظر آتے ہیں یا لوگوں کو لیکچرز دیتے نظر آتے ہیں. وہ اصل زندگی میں بھی وہ ویسے ہی ہیں اور جو چیزیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان پر عمل کریں، بالکل وہی چیزیں وہ اپنی زندگی پر بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اسی لیے وہ ایک کامیاب انسان ہے اس وقت. تو آپ بہن بھائیوں میں بڑے تھے یا چھوٹے؟ میرا بہن بھائیوں میں تیسرا نمبر ہے. 2 بہنیں ہیں میری مجھ سے بڑی ہیں اور ہم 4 بہن بھائی ہیں. ایک بھائی ہے جو مجھ سے چھوٹے ہیں. تو سر ڈش کون سی کھانے میں پسند کرتے ہیں؟ کھانے والی ساری ڈشیں پسند ہیں لیکن سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہیں وہ چاول ہیں. چاول جو ہیں وہ میں پلاؤ جو ہے وہ میں شوق سے کھاتا ہوں. سر اسکول میں یا کالج لائف میں عشق تو ہوا ہوگا آپ کو؟ ہاں جی، بس یہ اسکول لائف کا جو دور ہوتا ہے یہ انسان آپ سمجھ لیں کہ ابھی وہ میچور یا اس سطح پر میچورٹی کی سطح پر نہیں ہوتا ہے. تو بس یہ چیزیں اس وقت رہی ہیں، لیکن جب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بنا ہوں اس کے بعد پھر ہماری ترجیحات اور چیزیں جو ہیں وہ ہماری بدل گئی. تو پاکستان میں دار ارقم کی کتنی برانچز ہیں؟ پاکستان میں اس وقت دار ارقم اسکول جو ہے وہ 700 سے زیادہ برانچیں اس کی موجود ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا یہ اسکول سسٹم بن گیا ہے. تو سر دار ارقم اسکول دوسرے اسکول سسٹم سے بہتر ہے، اس کی انفرادی خصوصیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ دار ارقم اسکول جو ہے یہ اس کا آغاز 1980 میں ہوا تھا سرگودا سے. پروفیسر عرفان صاحب اس کے بانی تھے، آغاز کرنے والے، اور اس وقت یہ صرف حفظ کلاسز کے لیے شروع کیا گیا تھا. اس کے بعد زمانے کے معاشرے کے ترجیحات کو دیکھتے ہوئے دار ارقم اسکولز کے اندر جو ہے وہ عصری تعلیم کو بھی ایک لازمی حصہ بنا دیا گیا. تو دار ارقم اسکول جو ہے وہ معاشرے کے اندر مستقبل کے شہری تیار کر رہا ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم وہ دی جائے جو معاشرے سے مطابقت رکھتی ہو، وہ معاشرے سے ہٹ کے نہ ہو. یعنی میں باقی اسکول سسٹم میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک جزیرے کا ہمیں منظر نظر آتا ہے کہ جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور اس کے وہ جزیرہ باقی آبادی سے کٹا ہوا ہوتا ہے. تو ہم یہ جزیرہ نہیں بننا چاہتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل کے جو ہونہار شاہین بچے ہیں ان کو اس طرح سے تیار کریں جو زمانے کے چیلنجز کو بھی سمجھ سکیں اور عصری تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہوں. تو اس کے لیے دار ارقم اسکول جو ہے وہ حفظ کلاسز، اس کی جو انفرادی خصوصیت ہے وہ اس کی حفظ کلاسز ہیں. تو حفظ کلاسز بچوں کو، حفظ کے بچوں کو جس طرح کے مدارس کے اندر آج کل کچھ مدارس کے اندر ایک ماحول دیا جاتا ہے اور ایک خاص قسم کے احساس کمتری کا بچے وہ شکار ہوتے ہیں، اس چیز سے نکالنے کے لیے بچوں کو ہم نے ایک بہترین ماحول دیا ہے اور اسکول کے اندر ان کو یعنی وہ اپنے آپ کو دوسرے اسکول کے بچوں سے علیحدہ محسوس نہ کریں. تو یہ دار ارقم اسکول کی ایک انفرادی خصوصیت ہے. یہ حفظ کا اس کا پورا ایک سیکشن ہے اور ماشاءاللہ یہ بڑی کامیابی کے ساتھ پورے ملک کے اندر یہ حفظ کلاسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اور آپ ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ناکام وہ ہوتا ہے جو کوشش چھوڑ دیتا ہے.
جو کوشش کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ افسر.